حضرت عمر فاروق کی خلافت کی دور باب ایک قدم قوی علماء کی تلاش۔ اپنے زمانے کے ایک بہترین اور قائم مقام اسلامی ریاست کے قائد کی طرف ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق پیغمبر اکرم کے دوسرے خلیفہ کے طور پر یہ منصب سنبھالنے والے افراد میں سے ایک تھے۔ ان کی خلافت کا دور کثیر تحریک اور تبدیلی کی راہوں پر گزرا۔ باب دو ایک زرگزار رائے کار۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور کئی ممکنہ مصائب کا سامنا کرتا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک عدل اور انصاف کی تصوری ریاست بنانے کی مکمل کوشش کرتے۔ ان کی قوی رائے کاری اور فیصلے کی مثالی روشنی فیروز تھی۔ باب تین عدل اور انصاف کی راہوں پر۔ حضرت عمر نے ایک قانونی نظام تسلیم کرنے کے بعد انصاف کی راہوں پر انقلاب کا آغاز کیا۔ وہ قوانین کی پابندی کو قائم کیا جو معاشرت میں انصاف کی مثال بنے۔ باب چار خیرات و برکت کی توسیع۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور اسلامی ریاست کی خود مختاری کی توسیع کا دور تھا۔ وہ معاشرتی، معاشی اور فکری ترقی کی راہوں پر کام کرتے اور ریاست کو بڑھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ باب پانچ حضرت عمر کا ختم۔ یہاں تک کہانی پہنچتی ہے، حضرت عمر کی کرنے والوں کو عظیم ترین علماء اور قائم مقام کی طرف سے شہرت ملتی ہے۔ وہ ایک جواں فدا کر دینے والے لیڈر کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے عدل اور انصاف کے اصولوں کی پابندی کی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ایک اہم طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی قوی رائے کاری، عدل اور انصاف کی تصوری ریاست کی بنیادیں رکھتی ہیں جو آج تک اسلامی تاریخ کی مثالی روشنی فیروز تصورات کے طور پر ستائی جاتی ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کی دور نے اسلامی ریاست کی بنیادیں جمع کیں اور ایک تاریخی جوہر کی طرح چمکایا جو آج تک اسلامی فکر و ثقافت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ باب چھ حضرت عمر کی علم کی مدد۔ حضرت عمر فاروق کے دور کی ایک ماتوس خصوصیت ان کی علم کی اہمیت تھی۔ وہ معاشرت کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی مکمل کوشش کرتے۔ ان کی حکمت اور علم نے معاشرت کو مثالی روشنی دی۔ باب سات عدل کے ساتھ سلامتی۔ حضرت عمر کے دور کی ایک مخصوص خصوصیت یہ تھی کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ سلامتی کے لیے کام کرتے۔ ان کی تصوری ریاست اسلامی تاریخ میں ایک مثال بنی۔ باب آٹھ حضرت عمر کی شہادت۔ تاریخ کا ایک تاریخی لمحہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ وہ مسجد کی شان میں فجر نماز کے دوران زخمی ہوئے اور ان کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک عظیم اور انتہائی مغرور مقام بنایا۔ باب نو حضرت عمر کی وراثت۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور کئی نظریہ اور قدرتی علماء کی علمی بینک سے بھرپور تھا۔ وہ اپنی حکمت و علم کو اگلے نسلوں کو وراثت دینے کی خواہش کرتے۔ ان کے حکمت نے مسلمانوں کو علم اور عدل کی راہوں پر چلنے کی تربیت دی۔ باب دس حضرت عمر کی معاصرت۔ آج کے دور میں بھی حضرت عمر کے فکری اور عدل کے اصول مسلمانوں کے لیے مثالی روشنی دیتے ہیں۔ ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کی ایک اہم مثال ہے جو مسلمانوں کو انصاف، انسانی حقوق اور عدل کی پابندی کرنے کی ضرورت کو یاد دلاتا ہے۔ باب گیارہ اختتام کی تبدیلی کی راہوں پر۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور کتنی ہی اہم تبدیلی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کے بعد کئی تبدیلیوں کی راہوں پر چلا گیا۔ ان کی خلافت کا دور ایک مثالی تصور کی طرف ہے جو آج تک اسلامی تاریخ میں روشنی دیتا ہے۔ باب ایک عدل کی پہچان۔ حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت کا دور عدل اور انصاف کی پیروی کا دور تھا۔ حضرت عمر کی معاشرت میں انصاف کا مقام بہت بلند تھا اور ان کی خلافت میں عدل کے اصول کی پیروی کی گئی۔ باب دو حضرت عمر کی قانون سازی۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک پورے قانونی نظام کی تخلیق کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے قوانین تیار کی جو عدل اور انصاف کو فراہم کرتی تھیں۔ ان کی قانون سازی میں آپسی تعلقات، معاشرتی نظم اور جرائم کی سزاؤں کو تنظیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ باب تین عدل کی تصور کا عمل۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں عدل کی تصور کو عمل میں تبدیل کیا گیا۔ وہ خود اپنی عدل کی نمائندگی کرتے اور جمعیت کے ہر فرد کو اپنے حقوق کی پابندی کرنے کی سند دیتے۔ باب چار امن اور تفہم کی بنیادیں۔
حضرت عمر کی خلافت کے دور میں امن اور تفہم کی بنیادیں رکھی گئیں۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ امن کے معاہدے کی ایک مثال قائم کی اور دھرم اور امان کی حفاظت کی کوشش کی۔ باب 5 امور دینی اور دنیاوی کی پیروی۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں دینی اصولوں کی پیروی کی گئی۔ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور انہوں نے اسلامی اقوامی اصولوں کی پیروی کی۔ ان کی خلافت میں دینی تعلیم اور اصولی تعلیم کو فروغ دیا گیا۔ باب 6 شہری حقوق کی پیروی۔ حضرت عمر کی خلافت میں شہری حقوق کی پیروی کی گئی۔ وہ امور معاشرتی اور انسانی حقوق کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت میں عورتوں کے حقوق کی تصدیق کی گئی اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ باب 7 خلافت کا ختم۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور ایک اہم دور تھا جس نے اسلامی تاریخ کو بدل دیا۔ تاریخ کا یہ دور 644 میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد ختم ہوا، لیکن ان کی خلافت کی وصیتیں اور اصول آج تک اسلامی تعلیموں کی بنیاد ہے۔ باب 8 حضرت عمر کا وراثت۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور ان کی وراثت کے اصول کو بھی پیش کرتا ہے۔ انہوں نے علماء اور عادلوں کو اپنی جگہ پر منتخب کیا تاکہ وہ ان کی خلافت کے اصول اور عدل کو جاری رکھیں۔ باب 9 حضرت عمر کی وصیت کا اثر۔ حضرت عمر کی وصیت کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ میں عدل اور انصاف کی بنیادیں رکھتا ہے